جی اب امیر المومنین ہوگا، عبارت آپ صحیح نہیں پڑھ رہے. ایک منٹ چلے جا اب امیر المومنین علیہ السلام، پھر فاعل کی ضرورت ہے، پھر فاعل کی ضرورت ہے، لانے والا کون ہے؟ جاؤ بامیر المومنین، جاؤ آپ صحیح پڑھ. اچھا جی، جاؤ بامیر المومنین مکرہا فبایعا، امیر المومنین کو لے کر آئے تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر. نہیں، مکرہن کا کیوں ترجمہ نہیں کیا؟ مکرہن کا کیا مطلب ہے؟ یہ مکرہن اس نے لکھا ہے نا، کلینی نے لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ یعنی ناپسند کرتے ہوئے جبرن، تو یہ جبرن یہ مکرہن. یہ آپ صفحہ بتائیں گے نا مجھے، میں تو ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے نہیں مل رہا یہ عبارت. جاء بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن فبایعہ، فبایعہ یہ میں نے سرچ پہ بھی لگایا، مجھے نہیں. آپ ہماری فبایعہ یا فبایعہ؟ فبایعہ بیعن سے. تو آپ پوری حدیث پڑھیں نا. انہوں نے عبارت یہاں پر یہ بس لکھی ہے اس کتاب نے عبارت، یعنی وہ بیعت انہوں نے آ کر کی. اچھا دوسرا میں آپ اجازت میں اور حدیث میں پڑھوں وہ حدیث وہ یہ ہے، حدیث وہ یہ ہے، وہ آپ کے لیے دلیل نہیں بنتی، وہ آپ کے خلاف وہ دلیل ہے. اوکے، وہ دلیل نہیں بنتی ہے. وہ انہوں نے جو یہ کیا اہل بیت کی شان ہے کہ حضرت علی کو جبرن پکڑ کر لائے. مجھے یہ بتائیں یہاں پر تو آپ ان کی بزدلی ظاہر کر رہے ہیں. لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے قتل کر. اور سنو نا بھائی، بات کرنے دو، بات کرنے دو. دیکھو اور بھائی جب بھی سوال کرتے ہو نا 10 منٹ مجھے دیں، اور 10 منٹ لے لو. جب سوال کرتے ہو تو میری بات نہ کاٹو. اور بھائی جب سوال کرتے ہو نا مجھے دیں پہلے، جو ہی میں جواب دینے لگتا ہوں. مجھے 10 منٹ دیں. نہیں بھائی مجھے جواب دینے دو نا، مجھے 10 منٹ کی ضرورت نہیں، مجھے بس جواب دینے دو. آپ اتنی دیر بولے ہیں اللہ سریاری صاحب، میں نے آپ کو سنا ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں کاٹا. اور بھائی ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو زبردستی لے کے آئے تو اس میں ان کی بے عزتی ہے، یہ ان کی توہین ہے. بھائی توہین کیا لوگوں نے پیغمبر کی توہین کیا. جو لوگ کافر تھے، جو لوگ مشرک تھے، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گھس گئے ہیں کہ ہم ان کو قتل کریں گے. اسی لیے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. کہاں پہ چلے گئے؟ غار میں جا کے چھپ گئے. یہاں پر نہیں، کون گھسے؟ بھائی چپ کرو پلیز، بات کرو. صحابہ تھے، وہ کافر تھے، صحابہ بھی کافر بنے نا. چلیں وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 منٹ دینے لگا ہوں ٹائم کے مطابق، میں آپ کو 7 منٹ. وہ صحابہ جو امیر، مجھے برداشت کرنا ہے، میں بولوں گا پھر. اچھا جی بولے. یہ حدیث یہ پوری طرح سے نہیں پڑھ رہا ہے بھائی. حدیث یہ ہے کتاب روضۃ من الکافی سے. دیکھیں بھائی ہمارا آپ سے استدلال تو میں نے بتا دیا ہے. اور بھائی آپ نے کہا 7 منٹ دیا مجھے نا، چپ کرو نا. ہمارا ان سے استدلال بنتا ہی نہیں ہے. جب تمہارے پاس یہ کتاب نہیں ہے تم اگلے ہفتے آ جاؤ، کتاب لے کے آ جاؤ نا، تحقیق کر کے لے کے آ جاؤ. جب تمہارے پاس کتاب نہیں ہے تم کسی کتاب کے حاشیے سے پڑھی دلیل ہے. یہ تو ابو بکر کی صحیح، یہ ابو بکر کی خلافت اگر صحیح ہوتی نا امیر المومنین ہم سب سے پہلے بیعت کرتے ہیں. کیونکہ رسول نہیں، میری بات یہ ختم نہیں ہے، میں بات کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن معی. اس کی صحیح حدیث ہے کتاب مستدرک حاکم میں بشرط بخاری مسلم، صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اہل بیت فرمایا کہ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. تو یہ تو حدیث واضح بتا رہا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ابو بکر سے بیعت نہیں کر رہے تھے، زبردستی پکڑ کے لے کے آئے ہیں. اور اس کے بعد یہ بیعت ہوئی، یہ بیعت ہے ہی نہیں ہے، یہ بیعت نہیں ہے. اگر اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کے نہیں، بات سنو، خاموش. اہل بیت علیہ السلام اگر ابو بکر کے بیعت کے مخالف ہیں تو اس کا مطلب ہے پیغمبر بھی مخالف ہے ان کا، قرآن بھی ان کے بیعت کو، خلافت کو باطل سمجھتا ہے، اللہ بھی باطل سمجھتا ہے. حدیث کو پورا کرنے دو. وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى. اور یہی آیہ مبارکہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صلی اللہ علیہ وآلہ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک پیغمبر ہے، صرف ایک پیغمبر ہے. وہ خلود کے لیے دنیا میں نہیں آئے کہ ان کی موت واقع نہ ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مر جائیں گے. یہ سورہ آل عمران کی حدیث ہے. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلْ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. اور بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، صحابہ زیادہ نہ کرو. جی یہ قرآن کی آیت ہے. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلْ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ.
یہ انقلبتم کس پہ خطاب ہے؟ صحابہ سے خطاب ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو، اے صحابہ تم مرتد ہو جاؤ گے. یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ سورہ آل عمران کے 144. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ بولتے جائیں میں نہیں کر رہا، یہ اللہ کا کلام ہے بھائی، یہ اللہ کا کلام ہے. تم اللہ کے کلام کی تصدیق نہیں کر رہے. بولتے جائیں تو بولو کہ میں نے غلط ترجمہ کیا. بولتے جائیں. میں کلام وما محمد الا رسول، سن لو، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہے. وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے. ایک دن ان کی موت ہوگی. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، انبیاء کی وفات ہو گئی، سب انبیاء مر گئے. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے میرے عزیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ دین سے پھر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو، ان کے تمام وصیتوں کو اپنے پیروں کے تلے انہوں نے دبا دیا، سوائے 3 آدمی کے. لیکن ان کے بعد مزید لوگوں نے توبہ کیا، اہل بیت علیہ السلام سے ملے. یہ 3 لوگ مقداد، ابو ذر اور سلمان تھے. ان لوگوں نے کہا ہم کبھی بیعت مریں گے، بیعت نہیں کریں گے. اس وقت تک کہ امیر المؤمنین سب کو زبردستی یہ لوگ لے کے آئے تھے اور اکراہ کیا تھا. یہ خود دل ان کا خوش ہو رہا ہے کہ امیر المؤمنین صاحب نے بیعت کی. وہ بیعت ہے ہی نہیں جو اکراہ کے ساتھ ہو. آپ میری سنیں گے؟ بسم اللہ. آپ میری سنیں گے؟ اچھا، اب آپ نے بولنا نہیں. سننے والے اس کا فیصلہ کریں گے. سامعین، ان کا کفر خود ان کی طرف لوٹ رہا ہے، اور اس حدیث کے پیش کرنے کے بعد تمام شیعہ حضرات جو ہیں وہ اہل بیت کے، وہ کس طرح انہوں نے کہا ہے 3 شخص اس میں صرف مسلمان رہے، سلمان، مقداد، ٹھیک ہے جی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں آپ پھر یہ دیکھیں، اس وقت حضرت علی کے بھائی حضرت فضل موجود ہیں، اس وقت عبداللہ ابن عباس موجود ہیں. فضل ان کے بھائی نہیں ہے، فضل بھائی نہیں ہیں. عبداللہ ابن عباس موجود ہیں. عباس حضور علیہ السلام کے چچا ہیں. وہ 14 سالہ بچہ ہے، وہ 14 سال کا بچہ ہے، وہ 14 سال کا بچہ ہے. سنیں، اور حضرت عباس بھی موجود ہیں. وہ بھی کافر ہو گئے آپ کی حدیث کے مطابق جو آپ نے روایت پیش کی ہے. اس میں اہل بیت کے گھرانے کو آپ نے خود کافر ثابت کر دیا ہے. تو مجھے یہ بتائیں، آپ تو خود اس حدیث کے مطابق منتخبہ ہو رہے ہیں. دوسرا، آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد وہ صحابہ کرام جو ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سارے مرتد ہو جائیں گے. نعوذ باللہ، آپ کا یہ استدلال ہی غلط ہے. دیکھیں، اللہ نے سورۃ النور شریف میں فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے ان کو جو تم میں سے ایمان لائے، اور اس وقت مومن سارے صحابہ ہیں. یہ آیت جب اتری ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اتری. اس آیت کے اترنے کے بعد حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر تم کافر ہو، عمر تم کافر ہو، نعوذ باللہ تم اس آیت میں شامل نہیں ہو. تو حضور علیہ السلام جب آیت مبارکہ اتری ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ آیت کے مصداق سارے ہیں. منکم ضمیر جمع کے لیے ہے، یہ جمع کی ضمیر بتا رہی ہے کہ اس میں تمام صحابہ کرام شامل ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہم تمہیں زمین میں خلافت دیں گے، استخلفنہم فی الارض، کہ ہم ضرور تمہیں خلافت دیں گے زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے تم سے پہلوں کو خلافت دی تھی. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ خود خلافت دے رہا ہے خلفائے راشدین کو، اس کا مصداق خود خلفائے راشدین ہیں. یہاں آپ یہ کہیں کہ اس آیت میں شامل جو ہیں وہ حضرت علی خالی تھے، اور اگر مولا علی خالی تھے تو منکم ضمیر جمع کیا، یہ واحد کے لیے استعمال نہیں ہوتی. یہاں پر شیعہ حضرات مجھے یہ دلیل دیں گے یہ آنے والے دور کے لیے، یہ اس خلافت کے حقدار ہیں وہ امام مہدی ہوں گے. لیکن سامعین، ان کی سب سے بڑی قرآن پاک میں تحریف یہ ہے، اپنی طرف سے تفسیر کرنا یہ ہے کہ یہاں پر منکم ضمیر مخاطب کے لیے اور جمع کے لیے، اور امام مہدی جو ہیں وہ فرد واحد ہوں گے، وہ فرد جمع نہیں ہوں گے. تو ان کا قرآن سے یہ استدلال کرنا ہی خود کفر ہے. اللہ نے تو قرآن میں ان صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ہم تمہیں خلافت دیں گے، تو اس آیت مبارکہ میں خلافت ان کی ثابت ہوتی ہے. آگے اس کا شان نزول کیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی ہے تو اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابہ اس کا مصداق ہیں. اور اس چیز کی کہ اس آیت میں شامل کون ہیں، اس کو ہمارے مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے مخاطب جو ہیں وہ یہ صحابہ کرام ہیں، اور آپ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. اس کے بعد سنیں جی سامعین، انہوں نے دلیل دی ہے
میں اب ان کو ایک اہل بیت کی ہی حدیث سناتا ہوں، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ جن اہل بیت کا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے مخالف تھے، حدثنا ابو بکر احمد ابن محمد ابن اسماعیل۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب کا نام ہے جناب میزان الاعتدال۔ یہ میزان الاعتدال مصنف کس کی کتاب ہے؟ کس فرقے کی کتاب ہے؟ اہل سنت کی ہے، لیکن یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں نا، اس بات سنیں، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ۔ نہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہمارے کتاب سے لے کے آؤ، اس کے جتنے، یہ اس کتاب کا مصنف کا نام ہے حافظ احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی۔ آپ میری بات سنیں، میں آپ کی بات کے دوران بولا نہیں ہوں، میری بات سنیں۔ آپ نے بار بار بولا ہے، دیکھیں میں خاموش رہوں گا، لیکن آپ کو اصول مناظرت پہ رہنا ہوگا۔ آپ اپنی کتاب شروع نہ کریں بھائی یہاں پر، میں ابھی تک خاموش۔ یہاں پر جتنے حافظ ابن حجر کی حدیث یہاں پہ نہیں چلے گی۔ وہ سارے حافظ ابن حجر کون ہے؟ حافظ ابن حجر خود کیا ہے؟ چلے میں آپ کو دوسری جو بات کرنے لگا ہوں، اس کے جتنے سند کے حافظ ابن حجر کی حدیث نہیں چلے گی یہاں پہ، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ نا۔ ان سب کی روایت کو آپ کے علماء نے بھی نقل، انہی اسناد تو لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے لے کے آؤ، ہمارے کتاب سے نقل کرو۔ ہمارے علماء نے نقل کیا تو بسم اللہ دکھاؤ۔ بات یہ ہے، آپ نے زندگی میں کون سی کتاب پڑھی ہے؟ سند یہاں سے پڑھ رہا ہوں، میں سند یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، سند بھی ہمارے کتاب سے پڑھو، سند بھی ہمارے کتاب سے پڑھو، حدیث بھی ہمارے کتاب سے پڑھو۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ سند ایک کتاب سے پڑھیں گے، حدیث دوسری کتاب سے پڑھیں گے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ دنیا میں ایسا کارٹون آپ نے دیکھا؟ آپ دنیا میں ایسا کارٹون آپ نے دیکھا؟ سند ایک کتاب سے، حدیث دوسری کتاب سے۔ آپ دیکھیں، آپ جیسا حسن یاری صاحب، نہ غلط بات نہ کریں، آپ جیسا مسخرہ بھی کسی نے، میں ادب کے پہلو میں بول رہا ہوں، یہ ادب کوئی میں نے ایسا بندہ بھی نہیں دیکھا۔ آپ قرآن کی آیت کے دلی صحابہ کرام کو وہاں پر کافر کہتے ہیں، اور اپنے آپ قرآن نے کہہ دیا، یا قرآن نے جب کہہ دیا کہ وہ کافر ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے، تو یہاں بھی بسم اللہ، جو بھی حدیث آپ ہماری کتاب سے نقل کریں گے، سند بھی ہماری کتاب سے۔ یہ حدیث کے راوی کیا آپ اہل بیت کو مانتے نہیں ہیں؟ ہم آپ کی کتاب کو نہیں مانتے بھائی، آپ کی کتابیں جھوٹ سے بری پڑی ہیں، اللہ سے جھوٹ نسبت دیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نسبت دیتے ہو، آپ نے جتنی شیعوں سے جھوٹ نسبت۔ ابھی آپ نے اپنے کتاب سے جو بات کہی نا، کتاب روضہ کافی سے، ہمارے سامنے آپ جھوٹ کہہ رہے تھے، ہمارے سامنے نہ عبارت سے اس کا صحیح پڑھ رہے تھے۔ آپ جو کتابوں میں روایت پیش، اچھا چلیں جی، آپ جو کتابوں میں روایت پیش کرتے ہیں اس کی سند لکھی رہی، ہم جو کتابیں آپ کے پیش کرتے ہیں، ہم کتاب یہاں پہ اسکرین پہ دکھاتے ہیں، سند دکھاتے ہیں، مؤلف کون ہے، کس نے چھاپا ہے، کس سال میں چھپی ہے، کس سال میں چھپی ہے، ہمیشہ دکھاتے ہیں۔ یہ میرے پاس آپ کی کتاب، یہ میرے پاس کتاب ہے امام حسین، یہ آپ کی لکھی ہوئی ہے، سید ابن طاؤس ہیں راوی لکھنے والے، غور سے دیکھ لیں اس کتاب کو، سید ابن طاؤس ہیں راوی لکھنے والے، امام حسین کی سیرت پر کتاب لکھی ہے۔ سامعین، یہ پوری کتاب میں آپ کسی جگہ پر دکھا دیں، میں آپ کے سامنے یہ تصویر پوری اس کی پیش کرنے لگا ہوں، کسی جگہ پر انہوں نے سند پیش نہیں کی ہے۔ آپ کتاب در منصور میں دیکھیں، در منصور میں ایک سند دکھاؤ مجھے، کتاب تفسیر در منصور ہے، ایک سند نہیں ہے، کتاب تفسیر ابن ابی حاتم ہے، ایک سند نہیں ہے۔ وہی بات آگئی، وہی بات، ٹھیک ہے نا، وہی بات آگئی نا کہ جب آپ کی کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ وہ ہیں جس میں کوئی ابھی آپ نے کہا ہے کہ سند سے پیش کرتے ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں یہاں پر سند نہیں لکھی ہے، تو اب بتائیں اس کا کیا حال ہے؟ سند لکھی نہیں ہے، پر ختم بات۔ اگر ایسی کتاب ہے، یہ بتا رہا ہے، ایسی کتاب ہے جس کی سند نہیں ہے تو اس کو حجت کے طور پر نہیں پیش کر سکتے۔ ہم بھی ایسی کتاب آپ کے سامنے نہیں لاتے جس کی سند نہیں ہے۔ یہ جھوٹا ہے، چلیں آپ مان کے کہیں یہ جھوٹا عالم ہے، کہیں یہ ہمارا جھوٹا عالم ہے، کہیں یہ ہمارا جھوٹا عالم ہے، بات کرنے دو۔ یہ آپ کو پتا ہے شاگرد یہ نہایت بھائی اس طرح نہیں ہوتا۔ اب بھائی مجھے مجبور نہ کرو کہ میں آپ کو جاہل کہہ دوں اور آپ کو بیوقوف کہہ دوں۔ اس کا مطلب اگر کوئی مصنف سند نہیں لاتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ سند لانا اور بات ہے، جھوٹا ہونا اور بات ہے، ان دونوں میں تلازم نہیں ہے۔ بہت سارے علماء ہیں، بھائی بات کرنے دو ایک دفعہ، ایک منٹ بات کرنے دو۔ دیکھیں بہت سارے علماء اختصار کے لیے، آپ مجھے بات کرنے دیں، بہت سارے، آپ نے مجھے سوال کیا کہ کہہ دو جھوٹا نا، میں جواب دوں۔ بہت سارے علماء اختصار کے لیے کسی مسئلہ کے بنا پر وہ سند ذکر نہیں کرتا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔